ارشاد کے اندر لکھا ایک کتا پاگل ہو گیا، جھلا ہو گیا، جھلا پاگل ہو گیا، وہ ایسے ہی ہر کسی کو کاٹ دیا کرتا تھا۔ ایک ذمی جا رہا تھا کافر، اس کے پیچھے لگا اور اس کو کاٹنے کے لیے دوڑا۔ جب دوڑا آگے جا کر وہ کافر جو ذمی تھا پیچھے مڑ کر اس نے دیکھا شاید دوڑ گیا واپس چلا جائے گا، کتا اس نے جب دیکھا کہ کتا پیچھے آ رہا ہے، نہیں پیچھے چھوڑ رہا، آگے دریا آیا، فدخل البحر، وہ ذمی کافر نے دریا میں چھلانگ لگا دی، اندر جا کے اس نے جناب سر اس طرح چھپا لیا، غوطہ کھایا تاکہ تھوڑی دیر بعد کتا واپس چلا جائے گا۔ جب اندر اس نے غوطہ لگائی رکھا، تھوڑی دیر بعد سر نکالا نا باہر، کتا پھر کھڑا انتظار کر رہا ہے، اس کو کھڑا ادھر انتظار کر رہا ہے۔ وہ ذمی بڑا پریشان ہوا کہ یار اب اس کا کیا حال ہے، کیا کروں اس کے ساتھ۔ اس ذمی کے ذہن میں سوال آیا، خیال پیدا ہوا، اس نے کہا یار اس کو ایک وسیلہ دیتا ہوں، ایک واسطہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا انی فی ذمت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس نے کہا کتے میں رسول اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں رسول اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اب میرے ساتھ کرنا ہے تو جو کچھ مرضی کر لے۔ بس یہ جب رسول اللہ کا نام لیا نا، علامہ شامل لکھتے فول القلب یادو، علماء تشریف فرما یہ عربی گرامر جاننے والے، واللہ یولی تولیہ کا معنی پاؤں کے بر پھرنا، اس طرح کتا پھرا، یادو ادا یادو ادوان کا معنی اننے بعد دوڑ لا دینا، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھنا۔ کتے نے جب رسول اللہ کا نام سنا مڑا، دوڑ لگا دی، اس نے کہا یار جس کا تم نے نام لیا اس کو تو میں بھی جانتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کتا ہو کر، جھلا کتا ہو کر، پاگل کتا ہو کر رسول اللہ کا نام لے اس کے سامنے لیا جائے تو وہ بھی خاموش ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں یار؟ ایک طرف لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، ان پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں، یہ کب تک چلتا رہے گا یار؟ تم کیا چاہتے ہو؟ اس پاکستان ہی جو پاکستان بنا ہے یہ تو رسول اللہ کے نام سے بنا ہے، اور یہاں اگر رسول اللہ کی عزت پر بات نہیں ہونی تو کہاں ہم نے بات کرنی ہے؟ یہ ملک بھی ہمارا اور اس کو حاصل کرنے والے علماء بھی ہمارے، یہاں قربانی دینے والے نوجوان بھی ہمارے، ہم پھر کہاں جا کر رسول اللہ کی عزت کی بات کریں؟ بتائیں نا، آپ ہمیں بتا دیں کہاں جا کر بات کریں؟ تو اٹھو آج رسول اللہ کی عزت کے لیے اٹھو۔ یاد رکھنا اگر آج آپ حضور کی عزت کے لیے نہ اٹھے پھر یاد رکھنا نہ چار دیواری محفوظ رہے گی، نہ عورتوں کی عزت بچے گی، سب کچھ پامال کر دیا جائے گا۔ یہ وقت آنے والا ہے، وقت آنے والا ہے، یاد رکھیے گا۔ آج اٹھو، آج اٹھو، حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو۔ آپ کو نہیں پتا یہ یہود و نصارہ نے کتنی غلط سوچ رکھی ہے مسلمانوں کے بارے میں، وہ آپ کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے جڑیں کاٹنا چاہتے ہیں، آپ کے نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں، اور مسلمان خواب غفلت میں سوئے ہوئے، پرواہ کو نہیں ہے۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ یہی تو چاہتے ہیں کہ مسلمان سکھ میں نہ رہیں، چین میں نہ رہے، مسلمانوں کو سکون نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کو آرام نہیں پہنچانا چاہیے، وہ یہی تو چاہتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو تکلیف میں دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی تکلیف کیا ہے؟ جب ان کی حضور رسول اللہ کی عزت کے بارے میں بات کی جائے، قرآن کے بارے میں بات کی جائے تو مسلمانوں کو تکلیف ہو جاتی ہے نا۔ کیا خیال ہے؟ ایک عام مسلمان، ریڑھی لگانے والا مسلمان بھی کیوں نہ ہو، عالم مولوی حافظ کی بات نہیں کر رہا، ایک عام ریڑھی لگانے والا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے سامنے اس کے نبی کے بارے میں بات کی جائے وہ برداشت کر لے گا؟ دسو نا، برداشت کر لے گا؟ نہیں کر سکتا۔ پھر یہ کیسے ابھی بھی یہ بات کر رہے ہیں جی ہم محافظ ناموس رسالت ہیں، ہم رسول اللہ کی عزت پر پہرا دینے والے ہیں، یہ جو حکمران ہے